الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا فضل کہ اس نے ہمیں قرآن مجید سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ باری تعالیٰ سننے میں، سنانے میں، جانے انجانے میں جو غلطیاں ہو گئی اس کو معاف فرما دے۔ میرے بزرگوں، پہلی بات یہ کہ اتنا مبارک مہینہ، اور دوسری بات یہ کہ اس مبارک مہینے میں ہم نے مبارک کتاب سنی، مقدس کتاب سنی، جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی زبان بھی مقدس ہے، اور اس کا بیان بھی مقدس ہے، اور اس کا کلام بھی مقدس ہے۔ پورا کلام مجید عظمت سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن مجید ہم پڑھ لیتے ہیں، آپ پڑھ لیتے ہیں، یہ اللہ کا شکر ادا کیجیے، ورنہ یہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ ہماری گنہگار زبان سے اس کے الفاظ ادا ہو جائیں۔ یہ تو مالک کا کرم ہے کہ وہ پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید جب آسمان سے دنیا میں نازل ہوا تو ڈائریکٹ آسمان سے دنیا پر نازل نہیں ہوا، بلکہ پورا کا پورا قرآن مجید لوح محفوظ سے اللہ رب العزت والجلال نے ایک ہی مرتبہ آسمان دنیا پر نازل فرمایا، بیت عزت میں نازل فرمایا، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ، نجمن نجمن، آیتن آیتن اتارتا گیا۔ یہ اللہ نے 2 مرتبہ اس کو نازل کیوں فرمایا؟ اللہ چاہتا تو لوح محفوظ سے ایک مرتبہ ہی آپ کے قلب اطہر پر اتار دیتا۔ اس کو اللہ نے ایک مرتبہ آسمان دنیا پر پورا کیوں نازل فرمایا؟ اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک مرتبہ پورا کا پورا اس لیے اتارا گیا تاکہ قرآن مجید کی عظمت ظاہر ہو جائے، اور فرشتوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کتاب اللہ کی آخری کتاب ہے، اور یہی کتاب زمین والوں کے لیے ہدایت کے لیے اتاری جائے گی۔ ابھی جب آسمان دنیا پر یہ کتاب نازل کی گئی تھی تو حضور کی بعثت تو ہوئی نہیں تھی، نبی تو دنیا میں آخری آئے نہیں تھے، تو اللہ فرشتوں کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہی کتاب آخری کتاب ہے، اور یہی کتاب اللہ کے آخری پیغمبر پر اتاری جائے گی۔ پھر آپ کی بعثت ہو گئی، آپ 40 سال کے ہو گئے، اب آپ نبی بنا دیے گئے، اور آپ پر وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ اور جب وحی کا نزول شروع ہوا تو یہ بھی آسان چیز نہیں ہے کہ بس جو ہی وحی کا نزول شروع ہو جائے، بلکہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے میرے آقا، آپ بتائیے کہ آپ پر وحی کا نزول کیسے ہوتا ہے، آپ پر قرآن مجید کیسے نازل ہوتا ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ گھنٹی کے بجنے کی آواز سنائی دے رہی، اور فرمایا کہ یہ وحی میرے اوپر سب سے زیادہ سخت گزرتی، یہ وحی میرے اوپر سب سے زیادہ سخت گزرتی ہے۔
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سخت جاڑے کے دنوں میں، سخت سردی کے موسم میں جب آپ پر وحی کا نزول ہوتا تو آپ کی پیشانی پسینے سے شرابور ہو جاتی، حضرت عائشہ فرمائے۔ اور پھر حضور فرما رہے ہیں کہ یہ والی کیفیت میرے اوپر بڑی شاخ گزرتی، اور کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی آدمی کی شکل میں، بسا اوقات حضرت دحیہ کلبی ایک صحابی ہیں، ان کی شکل میں آپ آتے اور اللہ کا کلام آپ کے سینے پر اتار دیتے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ والی شکل سب سے زیادہ آسان ہمیں محسوس ہوتی جب آپ دحیہ کلبی کی شکل میں آتے۔ اور آگے فرمایا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل اپنی اصلی شکل میں آ جاتے ہیں، اپنی اصلی شکل میں آ جاتے ہیں۔ فرمایا یہ پوری زندگی میں صرف 3 مرتبہ ہوا، یہ پوری زندگی میں صرف 3 مرتبہ ہوا کہ حضرت جبرائیل اپنی اصلی شکل میں اللہ کے پیغمبر کے سامنے آئے۔ ایک مرتبہ تو اللہ کے پیغمبر نے جب یہ چاہا کہ آپ اپنی اصلی شکل دکھلائیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں آپ کے سامنے آئے۔ اور ایک مرتبہ جب آپ معراج پر گئے تو آپ نے حضرت جبرائیل کی اصلی شکل دیکھی، اور ایک مرتبہ جب پہلی مرتبہ آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ نے حضرت جبرائیل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وحی کا نزول یہ آسان چیز نہیں۔ یہ قرآن مجید جو ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، یہ نازل ہونے کے بعد والا ہے۔ نازل ہونے کے بعد والے کلام کی یہ نازل ہونے کے بعد والے کلام کی یہ کیفیت ہے کہ یہ جب پڑھا جاتا ہے تو بسا اوقات اگر پڑھنے والا اچھا ہوتا ہے تو چھتیں چٹک جاتی، آدمیوں کا دل پھٹ جاتا ہے۔ یہ کلام مجید ایسا کلام، اسی کے بارے میں اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ یہ کلام اگر اس کو ہم پہاڑ پر نازل فرما دیتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ اللہ کے خوف کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، چور چور ہو جاتا، بھوسا ہو جاتا۔ یہ تو اللہ کے آخری پیغمبر کا قلب تھا اور آپ کا سینہ اور آپ کا دل تھا جس نے اس مشقت کو برداشت کر لیا اور وحی کے اس بوجھ کو اپنے اوپر سہار لیا، ورنہ تو وحی کا نزول ہو اور آدمی بچ جائے یہ بڑی چھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ یہ قرآن راستہ دکھاتا ہے، یہ قرآن ایسا راستہ دکھاتا ہے جو سیدھا راستہ ہے، جو کہیں پر جا کر ٹیڑھا نہیں ہوتا، جس راستے میں کہیں پر کجی نہیں ہے، جس راستے میں کہیں پر کوئی رکھاپن نہیں ہے، بلکہ یہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور ایمان والوں کو یہ خوشخبری دیتا ہے جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان کو یہ قرآن خوشخبری دیتا ہے کہ ان لہم اجرا کبیرا، کہ اللہ نے ان کے لیے بہت اجر ان کے لیے متعین کر رکھا ہے، اللہ نے ان کے لیے اپنے یہاں بڑا اجر متعین کر رکھا ہے۔ اور پہلی آیت میں نے یہ پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت میں اللہ رب العزت والجلال نے روزے کا مقصد بتایا اور فرمایا کہ اے ایمان والوں، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح
تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ تقوی کیا چیز ہوتی ہے؟ فرمایا کہ تقوی اللہ کے ڈر کو کہتے ہیں۔ آدمی جب کوئی برے کام کے لیے آگے بڑھے تو اس کو اللہ کا خوف یاد آ جائے اور وہ اس سے رک جائے۔ ایک واقعہ سن لیجیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ غور سے سنیے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ، مسجد میں ایک نوجوان خوبصورت آتا جاتا ہے، نماز میں رہتا ہے، 5 وقت نماز میں آتا جاتا ہے۔ فاروق اعظم اس کو دیکھتے ہیں، اس سے محبت فرماتے ہیں کہ کتنا اللہ والا نوجوان۔ ایک دو دن نہیں آیا، پوچھا فاروق اعظم نے وہ جو نوجوان آیا کرتا تھا، وہ لڑکا آیا کرتا تھا، وہ کہاں گیا؟ لوگوں نے بتایا اس کا تو انتقال ہو گیا، اس کا تو انتقال ہو گیا۔ فاروق اعظم اس کے گھر گئے اور اس کے والد سے ملے اور پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ وہ نوجوان ایسا تو نہیں تھا، بیمار تو محسوس نہیں ہوتا تھا، اس کا انتقال کیسے ہو گیا؟ ان کے والد نے بتایا کہ میرا بیٹا گھر کی طرف آ رہا تھا، ایک عورت نے اس کو اپنے گھر کی طرف بلایا، میرا بچہ اس عورت کے پاس چلا گیا، اس نے سوچا کہ اس عورت کی کوئی مدد کرنی ہوگی، کوئی کام ہوگا، اس کو یہ بلا رہی ہے، وہ اس کے گھر میں چلا گیا۔ جب میرا بچہ اس کے گھر میں چلا گیا تو اس نے یہ کہا کہ میں نے تم کو اس لیے بلایا ہے تاکہ تم ہمارے ساتھ بدکاری کرو۔ وہ نوجوان اللہ والا، خشیت الہی سے بھرپور، اللہ کا خوف رکھنے والا اور اللہ کا تقوی رکھنے والا، وہ متقی نوجوان، اس کے زبان پر اللہ نے قرآن مجید کی ایک آیت جاری فرما دی اور وہ پڑھنے لگا، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ یہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا تقوی رکھتے ہیں، جب کبھی ان کو شیطان چھونے کی کوشش کرتا ہے، بہکانے اور پھسلانے کی کوشش کرتا ہے، تذکروا تو وہ اپنے رب کو یاد کرتے لگتے ہیں، فاذا هم مبصرون اور ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ میرے بچے نے یہ آیت پڑھنی شروع کری اور بے ہوش ہو کر وہیں پر گر گیا۔ جب بے ہوش ہو کر وہ گر گیا تو اس عورت نے اس کو وہاں سے اٹھوا کے روڈ کے کنارے پھینکوا دیا کہ اب میرے کوئی کام کا نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہوا، میں اس کو گھر لے کے آیا اور جب وہ ہوش میں آیا تو میں نے پوچھا کہ بیٹے ماجرا کیا ہے، تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی، کیا بات ہے؟ وہ یہ کہتا رہا کہ ابا جان رہنے دو، مت پوچھو، لیکن میں نے ضد کیا کہ بتاؤ بیٹے بات کیا ہے۔ تو اس نے پورا واقعہ بتایا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اور جب اس مرتبہ اس نے اس واقعے کو بتایا تو پھر وہی آیت کو پڑھنے لگا کہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ کہ جو لوگ اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی اپنے پاس رکھتے ہیں، جب ان کو شیطان چھونے کی اور بہکانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے رب کو یاد کرنے لگتے ہیں اور ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ میرے بچے نے یہ آیت پھر پڑھنی شروع کی اور پھر بے ہوش ہو کے گرا، تو اب کی مرتبہ جب گرا تو اس کا انتقال ہو گیا، اب کی ہوش میں نہیں آیا۔ فاروق اعظم نے کہا اس کی قبر کہاں، اس کی قبر کہاں ہے؟ اس کی قبر پر فاروق اعظم پہنچے اور اس کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے نوجوان، تیرے اندر اللہ کا ڈر ہے، تو متقی نوجوان تھا، اور اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے آگے ڈرنے سے کھڑا ہوتا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَجَنَّتَانِ، اس کو ہم دوہری جنت، 2 جنت عطا فرماتے ہیں۔ اے نوجوان اللہ ہے، اے نوجوان اللہ تجھے دوہری جنت عطا فرمائے گا، تجھے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ جب فاروق اعظم نے یہ بات کہی تو قبر کے اندر سے وہ بچہ بول پڑا کہ آتانی ہما ربی الجنہ، میرے رب نے مجھے وہ دونوں جنتیں عطا کر دی، میرے رب نے مجھے وہ دونوں جنتیں عطا کر دی۔ تو اس کو کہتے ہیں اللہ کا ڈر، اور اس کو کہتے ہیں اللہ کا خوف، اور اس کو کہتے ہیں تقوی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کا ڈر کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب بھی شیطان بہکانے اور پھسلانے کی کوشش کرے
فوراً آدمی اپنے رب کو یاد کرنے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے منع کیا ہے ان کو یاد کرنے لگے اور اپنے رب سے ڈر جائے۔ اگر آدمی اپنے رب سے ڈر جائے گا تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو دوہری جنت عطا فرمائے گا۔ دوسری بات یہ کہ آپ پہلے رمضان سے یہ بات ڈاکٹر صاحب کی زبانی سن رہے ہیں کہ فلسطین کے لیے دعا کرو، فلسطین کے لیے دعا کرو۔ یہ فلسطین ہے کیا جانتے ہیں کہ نہیں آپ؟ مسجد اقصیٰ، وہ بیت المقدس جو مقدس گھر، اللہ کا پاکیزہ گھر، جس کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنایا۔ کس نے بنایا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنایا۔ اور حضرت یعقوب کا ایک نام اسرائیل ہے۔ کیا نام ہے؟ اسرائیل ہے۔ اور حضرت یعقوب کے سب سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا۔ کیا نام تھا؟ یہودا تھا۔ یہودا کی جو اولادیں ہوئیں ان کو ہم یہودی کہتے ہیں، اور حضرت اسرائیل کی جو اولادیں ہوئیں انہیں اسرائیل کہا جاتا ہے، جو اب بدل کر اسرائیل ہو گیا۔ یہ سب نبیوں کی اولادیں تھیں، لیکن ان کی قیادی، ان کی مکاری اور ان کی عیاری اتنی بڑھ گئی تھی کہ ان لوگوں نے اپنے پیغمبروں کو قتل کر دیا۔ بنی اسرائیل میں ایک دو پیغمبر نہیں آئے، ہزاروں کی تعداد میں پیغمبر آئے، لیکن ان لوگوں نے اپنے پیغمبروں کو قتل کیا اور اپنے پیغمبروں کی نہ مانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان کے ماننے والوں کو بھی یہودی کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت عیسیٰ تشریف لائے۔ اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اب مسجد الاقصیٰ، بیت المقدس اور فلسطین کا پورا علاقہ حضرت عیسیٰ کے قبضے میں ہو گیا، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان الارض للہ یورثھا من یشاء، زمین میری ہے، ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو زمین کا وارث بناتے ہیں۔ کبھی حضرت یعقوب اس کے ذمہ دار تھے، کبھی حضرت موسیٰ اس کے ذمہ دار تھے، اور کبھی حضرت عیسیٰ اس کے ذمہ دار تھے۔ حضرت عیسیٰ کو یہودیوں نے سولی پر چڑھا دیا نا اپنی جانب میں، تو ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، کہ ان دشمنوں نے نہ حضرت عیسیٰ کو قتل کیا ہے نہ سولی پر چڑھایا ہے، بلکہ معاملہ ان میں مشتبہ ہو گیا۔ بَل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ زندہ اٹھا لیا، لیکن یہودی یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا۔ حضرت عیسیٰ بھی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کو اللہ نے معراج کی طرف بلایا اور مسجد اقصیٰ میں آپ سے امامت کروا کر اللہ نے یہ ثابت کروا دیا کہ اب مسجد اقصیٰ کی تولیت اور مسجد اقصیٰ کے ذمہ دار آپ ہو گئے۔ مسجد اقصیٰ کے ذمہ دار آپ ہو گئے، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ فلسطین پر کسی ایک قوم کا حق نہیں ہے، بلکہ ہر امتی کا حق ہے۔ ہر ایک مسلمان کا رشتہ اس سے جڑا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کی جاگیر ہے۔ اللہ نے اس کو مسلمانوں کی جاگیر بنایا ہے، اور ایک دو نہیں، ہزاروں پیغمبروں کا وہ مسکن اور مدفن رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، کہ اللہ کے پیغمبر کو ہم نے فلسطین میں بیت المقدس میں اس لیے بلایا تاکہ ہم وہاں کی برکتیں آپ کو دکھائیں۔ وہ بابرکت علاقہ ہے، بابرکت جگہ ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب رخصت ہوئے، فاروق اعظم کا زمانہ آیا۔ فاروق اعظم نے بیت المقدس کو فتح کیا یا نہیں کیا؟ سب لوگ جانتے ہیں۔ عیسائیوں نے بغیر جنگ کیے ہوئے مسجد اقصیٰ کی چابی فاروق اعظم کے حوالے کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ اللہ کے آخری پیغمبر آئیں گے اور ان کے یہ ساتھی ہوں گے اور ان کے ساتھی کی ایسی ایسی نشانیاں ہوں گی۔ قرآن کہہ رہا مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، وہ لوگ توریت میں بھی اور انجیل میں بھی اللہ کے پیغمبر کی اور پیغمبر کے صحابیوں کی نشانیاں پڑھ چکے تھے۔ وہ فاروق اعظم کو پہچان گئے کہ یہ سچے ہیں اور ان کو بغیر جنگ کے چابی دی جائے گی۔ چابی دے دی گئی۔ اس کے بعد پھر کبھی عیسائیوں کے ہاتھ میں وہ رہا،
کبھی مسلمانوں کے ہاتھ میں، کبھی عیسائیوں کے ہاتھ میں، کبھی مسلمانوں کے ہاتھ میں، اسی طرح ہوتا رہا۔ پھر 1917 میں سلطنت برطانیہ کے زیر سائے میں وہ ملک آ گیا، فلسطین کا علاقہ برطانیہ کے ہاتھ میں چلا گیا۔ جب اس کے ہاتھ میں چلا گیا تو اس نے یہودیوں کو بسنے کی اجازت دے دی، اور یہودی اتنے، یوں کہنا چاہیے اتنے حرام خور اور اتنے نالائق، سوچئے جس نے اپنے پیغمبروں کو قتل کیا ہوگا وہ قوم کتنی حرام خور رہی ہوگی، وہ کتنے نالائق اور عیار رہے ہوں گے۔ یہ بستے چلے گئے اور 1948 میں قبضہ کر لیا، 1948 میں قبضہ کر لیا۔ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو فلسطین سے نکال دیں جو اصل باشندے ہیں فلسطین کے، جو اصل رہنے والے اور جو اصل ذمہ دار ہیں فلسطین کے، ان کو نکال دیا جائے۔ لیکن وہ اللہ والے اور وہ اللہ کے جیالے اور وہ اللہ کی مدد پانے والے اتنے ثابت قدم اور اتنے صابر ہیں کہ پیچھے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ ہزاروں کی تعداد میں ان کے بچے شہید ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں ان کے نوجوان شہید ہو گئے۔ وہ اللہ کے جیالے اور وہ اللہ کی مدد پانے والے اتنے ثابت قدم اور اتنے صابر ہیں کہ پیچھے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ ہزاروں کی تعداد میں ان کے بچے شہید ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں ان کے نوجوان شہید ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں ان کی خواتین شہید ہو گئی، لیکن وہ اللہ کے بندے پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہے۔ مسجدیں مسمار کر دی گئی، گھر ویران کر دیے گئے، ان کو باہر سحری اور افطاری کرنے پر مجبور کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، کہ میرے لیے تو میرا رب کافی ہے، میرے لیے تو میرا رب کافی ہے، اور میرے لیے تو میرے رب کی مدد کافی ہے۔ ان کا یہ نعرہ ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو بھی ویسا ایمان عطا فرمائے۔ ان کا ایمان تو صحابہ اکرام کے ایمان کے مماثل ہو رہا، صحابہ اکرام کی ایمان کے طریقے ایمان کی طرح ان کا ایمان نظر آ رہا ہے، ورنہ تو آج کل کے مسلمانوں میں وہ ایمان کہاں ہے؟ آدمی ذرا سا بندوق اٹھائے تو ہم لوگ جو کہے وہ کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے بندے 7 سال کے بچے، 8 سال کے بچے وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ویڈیو آئی تھی کہ بھائی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، چھوٹا، اور 8 سال کی یا 7 سال کی بچی ہے، بھائی کے کان میں کہہ رہی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ہے ایمانی جذبہ۔ اس طرح کی ہزاروں ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، آپ نے بھی دیکھی ہے اور ہم نے بھی دیکھی ہے۔ بس ان کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ان کو ثابت قدمی عطا فرمائے، اور یہودیوں کو، ان مکاروں کو اللہ رب العزت والجلال اس جگہ سے دور بھگا دے، ان کو اللہ ان کے کیفر کردار تک پہنچا دے، اور اس پاکیزہ زمین کو پھر ان لوگوں کے ہاتھ میں آزادی کے ساتھ اللہ رب العزت والجلال دے دے جن کی وہ زمین ہے اور جن کے اصل وہ ذمہ دار ہیں۔ سمجھ گئے؟ بیت المقدس پر اور فلسطین پر ہر ایک مسلمان کا حق ہے، ہمارا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، اس لیے کہ اس سے رشتہ داری ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔